چل بھائی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفري البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومهم وفيوضهم آمين. باب قول الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا وقوله جل ذكره إن إبراهيم قانتا لله نہیں وإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وقوله جل ذكره إن إبراهيم لأواه حليم. وقال أبو ميسرة الرحيم بلسان الحبشة. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان وحدثنا المغيرة بن النعمان حدثني سعيد بن جبير الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشرون حفاة عراة غرلا. قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو سب ننگے ہوں گے، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے کپڑے پہنائے ہوئے ہوں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے بھی اس لیے پہنائے گئے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کو ننگا کر کے ڈالا تھا، اللہ کے لیے وہ ننگے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ یہاں پر یہ دیا. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم وإن ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فيقول أصحابي أصيحابي أصيحابي فيقول إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فيقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني أخي عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه آزر قطرة وغبرة فيقول له إبراهيم. قطرة کے معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جہنم میں ڈالا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ندامت ہوگی، پریشانی ہوگی، اس وجہ سے ان کے والد کے اوپر ایسی کوئی حالت ہوگی کہ جس کی وجہ سے چہرہ پہچانا نہیں جائے گا. فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك فينزل فإذا هو بزيح ملتطق فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب أخبرني عمرو أن بكير حدثه عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد فيه سورة إبراهيم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ میں انہوں نے ایک جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنا رکھی تھی اور دوسری جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بنا رکھی تھی. جی. فوجد فيه سورة إبراهيم وسورة مريم فقال أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة هذا إبراهيم مصورا فما له يستسقم. حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن معمر عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت ورأى إبراهيم. اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوئے جب تک کہ اس تصویر کو مٹایا نہیں گیا. ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهم الأزلام. ان کے ہاتھوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بنا رکھی تھی اور ان تصویر کے ہاتھوں میں بہت سارے تیر دے رکھے تھے جس کے ذریعے سے وہ تفاعل کیا کرتے تھے. فقال قاتلهم الله والله إن استقسم بالأزلام قط. حدثنا علي بن عبد انہوں نے کبھی ازلام کے ذریعے سے استقام نہیں کیا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله حدثنا سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قيل يا رسول الله من اكرم الناس قال اتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألون خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا محمد بن هشام حدثنا اسماعيل حدثنا عوف حدثنا ابو رجاء حدثنا سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني الليلة آتيان فاتينا على رجل طويل لا اكاد ارى رأسه طولا یعنی اتنا لمبا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا سر مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا. وانه ابراهيم عليه السلام. حدثنا بيان بن عمرو حدثنا النضر اخبرنا ابن عوف عن مجاهد انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذكروا له الدجال مكتوبا بين عينيه. یعنی دجال کے اس کے آنکھ کے درمیان دو آنکھوں کے درمیان یہاں پیشانی پر کاف فے اور رے لکھا ہوا ہوگا. مومن آدمی جو ہوگا ایمان والا ہوگا وہی پہچان لے گا وہی پڑھ لے گا دوسرے کو دکھائی نہیں دے گا. وذكروا له الدجال مكتوب بين عينيه كافر او كفار قال لم اسمعه ولكنه قال اما ابراهيم فانظروا الى صاحبكم واما موسى. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے, اگر وہ تمہیں دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو, میری شکل جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی. واما موسى فجعل ادم على جمل احمر مختوم بخلبة كأني أنظر إليه إن حضر في الوادي يكبر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بغية بن عبد الرحمن القرشي عن أبي سناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم. اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر ہو گئی, اس وقت ختمہ کرنے کا حکم دیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے, اس لیے یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا کر سکوں گا یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ختنہ کرو, وہ خود ہی گئے لے جا کر اور انہوں نے خود ہی کاٹ لیا. جی. اختتن ابراہیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. بالقدوم یا تو جگہ میں یا تو وہ قدوم کے معنی آتے کلاڑی کے. جی. حدثنا قتيبة بن سعيد تابعه عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي سناد وتابعه عجلان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ورواه محمد بن عمرو عن ابي سلمة حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو سناد وقال بالقدوم مخففة. بالقدوم یا بالقدوم جگہ کا نام ہوگا تو سکون کے ساتھ ہوگا, اور کیا کلاڑی کا معنی ہوگا تو اس صورت میں تصریف کے ساتھ ہوگا. جی. حدثنا سعيد بن زيد الدعيني اخبرني عبد الوهاب قال اخبرني سعيد بن حازم عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب ابراهيم الا ثلاثا. یعنی توریہ کیا تھا, توریہ ایک قسم کی تکذیبی ہوتی ہے. جی. وحدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات سنتين منهن في ذات الله قوله اني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقال بينه وذات يوم وسارة إذ أتى على جبال من الجبابرة فقيل له إن ها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها قال من هذه قال أختي فأتى سارة فقال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. یعنی وہ بادشاہ تھا, وہ اگر اس کے ساتھ شوہر ہوتا تھا تو شوہر کو مار ڈالتا تھا اور بیوی کو قبضہ کر لیا کرتا تھا. اس وجہ سے کہ کسی عورت کو قبضہ کرنے پر شوہر مرنے یا مارنے پر تل جاتا ہے, اور بھائی جو ہوتا ہے وہ مرنے مارنے پر نہیں تلتا بلکہ ذرا ڈھیلا ہو جاتا ہے وہ. تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کہا کہ میں نے کہہ دیا کہ میری بہن ہے, تجھے پوچھے تو کہہ دینا وہ میرے بھائی ہے. یعنی دینی اسلامی اعتبار سے ہم دونوں بھائی بہن ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایمان لیا ہے, اس وجہ سے مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم دونوں بھائی بہن ہیں. تو یہ بھائی بہن حقیقی نہیں تھا, توریہ تھا, لیکن کیا ایک قسم میں شمار کیا گیا کہ بڑے آدمی ایسی بات بھی کرے وہ مناسب نہیں ہے. وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني فأرسل إليها فلما دخلت عليه وذهب يتناولها بيده فأخذ. اور جب وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھونے کے لیے گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ معجزہ طاری کیا. فقال ادع الله لي ولا أضرك فدعت الله فأطلق ثم تناولها ثانية. دوسری مرتبہ اس نے ارادہ کیا, دوسری مرتبہ اس کے اوپر اسی طریقے سے حملہ ہوا, لقوا سا مار گیا اس کو. فأخذ مثلها أو أشد فقال ادع الله لي ولا أضرك فدعت فأطلق فدعا بعض حجبته اب اس نے دیکھا کہ یہ تو کوئی پتہ نہیں کوئی جنت ہے یا کیا ہے, یہ تو قبضہ ہونے والا نہیں ہے, تو اس نے اپنے حاجب کو بلایا, دربان کو بلایا کہ لے جاؤ اس بڑھیا کو یا اس عورت کو, یہ تو کوئی کیا ہے جنگلی معلوم ہوتی ہے. جی. فقال انك لم تأتيني بإنسان انما شیطان لے کر آئے ہو تم, انما اتيتني بشيطان فأخدمها. بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ ان کی بیٹی تھی, ان کو کہا کہ لو بھائی تمہاری خدمت کے لیے میں اپنی بیٹی دیتا ہوں. فأخدمها هاجر فأتته وقائم يصلي فأومى بيديه مهيا قالت رد الله كيد الكافر أو قال الفاجر في نحره وأخدم هاجر. قال ابو هريرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتلك امكم یا بني ماعز. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربوں کو کہا کہ یہ حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام
کی والدہ ہے اور تم حضرت اسماعیل کے اولاد ہو تو یہ تمہاری والدہ ہوئی. جی. حدثنا عبد الله بن موسى ابي بن سلام عنه قال حدثنا ابن زياد عن عبد الحميد بن زبير عن سعيد بن المسيب عن ام شريك رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الوزغ وقال وكان ينفق على ابراهيم عليه السلام. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ جلائی گئی تو اس آگ میں دوسرے تمام کے تمام جانور تھے، وہ کوشش میں لگے رہے کہ کسی طریقے سے آگ بجھ جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں نہ ڈالے. لیکن ایک جانور ایسا تھا کہ وہ پھو پھو کر کے اس میں پھونک مار رہا تھا، آگ کو جلا رہا تھا، جس کو تم گرگٹ کہتے ہو، اس لیے جہاں ملے گرگٹ کو مارو. جی. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال اخبرنا الاعمش حدثني ابراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قلنا يا رسول الله اينا لا يظلم نفسه قال ليس كما تقولون لم يلبسوا ايمانهم بظلم بشرك اولم تسمعوا الى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. باب يزقون النسلان في المشي. حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن نصر حدثنا ابو اسامه عن ابي حيان عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ودي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فقال ان الله يجمع يوم القيامه الاولين والاخرين في صعيد واحد ويسمعهم الداعي وينفذهم البصر ويدنو الشمس منهم فذكر حديث شفاعتي فياتون ابراهيم فيقولون انت نبي الله وخليله من الارض اسمعنا الى ربك فيقول وذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا الى موسى تابعه انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا احمد بن سعيد ابو عبد الله قال حدثنا وهب بن سعيد عن ابيه عن ايوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله ام اسماعيل. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے. عورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خصوصیت رکھی ہے کہ وہ حفاظت کی اور جمع کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے. گھروں میں بھی تم نے دیکھا ہوگا، وہ آج کے لیے رکھا، کل کے لیے رکھا، اس طریقے سے جمع کرنے کی ان میں عادت ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بھی جب پانی نہیں ملا اور زمزم آ گیا تو حضرت حاجرہ نے اس کو بارڈر کر کے پانی کو روک لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ حضرت حاجرہ اگر یہ نہ کرتی تو یہ زمزم کا پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا. يرحم الله ام اسماعيل لولا انها عجلت لكان زمزم عينا معينا. وقال الانصاري قال حدثنا ابن جرير قال اما كثير بن كثير قال فحدثني قال اني وعثمان بن ابي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه فقال ما هكذا حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولكنه قال اقبل ابراهيم باسماعيل وامه وهي ترجعه معها شنة ولم يرفعه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب ابي وداعه يزيد احدهما على الاخر عن سعيد بن زبير رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه اول ما اتخذ النساء المنطقه من قبل ام اسماعيل. سب سے پہلے عورتوں نے سر باندھنے کا جو دوپٹہ ہوتا ہے، سر باندھنے کا جو کپڑا ہوتا ہے، وہ متخذ النساء المنطق من قبل ام اسماعیل، ام اسماعیل سے پہلے کسی نے نہیں استعمال کیا، سب سے پہلے حضرت حاجرہ نے استعمال کیا. اتخذت منطقا لتعفي اثرها على سارته ثم جاء بها ابراهيم وبابنها اسماعيل وهي ترجعه حتى وزعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في اعلى المسجد وليس بمكة يومئذ احد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا به تمر وسقان فيه ماء. جراب رکھی، اس میں کچھ کھجور وغیرہ رکھے ہوئے تھے، وسقان فيه ماء. ثم غفى ابراهيم منطلقا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بولے نہیں، لائے وہاں تک چھوڑا، بالکل جنگل، کوئی آدمی نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی چیز نہیں. وہاں پر جہاں آج کل کعبہ شریف ہے، وہاں پر حضرت حاجرہ کو اور اسماعیل کو اور پانی کو اور کھجور کو چھوڑا اور پشت پھرا لی. وقفا ثم غفى ابراهيم منطلقا فتبعته ام اسماعيل. اسماعیل ان کے پیچھے سے کہ اس جگہ پر آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، لیکن بولنے کے لیے منع کیا تھا، کچھ نہیں بولے انہوں نے. فقالت يا ابراهيم اين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه انيس ولا شيء. کوئی آدمی بھی نہیں ہے، کوئی سہارا بھی نہیں ہے، انیس بھی نہیں ہے کوئی. فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت اليها. بہت ہی زیادہ حاجرہ نے اصرار کیا اور پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام متوجہ نہیں ہوئے. تب حاجرہ سمجھ گئی اور کہا کیا اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہو؟ کہا کہ ہاں. بس تو کہا کہ اللہ کے حکم سے اگر چھوڑے جا رہے ہو، اللہ ہمیں کافی ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. فقالت له الله امرك بهذا قال نعم. قالت اذا لا يسيرنا ثم رجعت فانطلق ابراهيم حتى كان عند الثنيه حيث لا يرونه استقبل. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہاں ایک آدمی تھا، اس نے جگہ بھی ہم لوگوں کو بتائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے. اس زمانے میں تو کچھ نہیں تھا،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اور بچے وغیرہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی نہ دینے لگے تو وہاں کھڑے ہو کر قبلے کی طرف کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. إذا كان عند ثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء. یعنی حضرت حاجرہ دودھ پلا رہی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر ابھی 2 سال سے بھی کم تھی. دودھ پلا رہی تھی. دودھ پلاتے پلاتے وہ پانی وغیرہ کھجور کھا رہی تھی. وہ پانی بھی ختم ہو گیا, کھجور بھی ختم ہو گیا. حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها. وہیں سے کھڑی ہو کر حضرت حاجرہ نے ادھر دیکھا تو ادھر سب سے پہلا جو اونچی جگہ, سب سے پہلا جو پہاڑ حضرت حاجرہ کو نظر آیا وہ صفا کا پہاڑ تھا, اس لیے وہ سب سے پہلے صفا پر چڑھی. فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا. پھر اس کے بعد وہاں اوپر چڑھ کر دیکھا کہ بھائی کہیں کوئی آدمی آدمزاد وغیرہ کوئی دکھائی دے رہا ہے. فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا. صفا سے نیچے اتری. تب حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو بچے کی وجہ سے دوڑی اور دوڑ کر جلدی سے پھر مروہ پر چڑھ گئی. قریب میں دوسرا پہاڑ تھا مروہ پر چڑھ کر دیکھا انہوں نے اسماعیل کو, اور پھر ادھر کوئی دیکھا وہاں پر بھی کوئی آدمی نظر نہیں آیا. جی. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك 7 مرات. 7 مرتبہ انہوں نے ایسا کیا. اللہ جل جلالہ و من والوں کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صحیح کوشش اتنی پسند آ گئی کہ اب ہر ایک آدمی جو حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جاتا ہے اس کو صفا مروہ کے درمیان میں صحیح کرنے کا حکم دیا ہے, اور 7 مرتبہ اس کو اس کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے. قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلذلك سعى الناس بينهما. یہ صحیح ہے لوگوں کے دونوں کے درمیان, صفا مروہ کے درمیان. فلما اشرفت على المروة سمعت صوتا. اب اس کے بعد 7ویں چکر میں, جب 7ویں چکر میں مروہ پر چڑھی ہے تو مروہ پر چڑھ کر جب اس نے دیکھا کوئی دکھائی تو نہیں دیا لیکن کچھ شور اور آواز سنائی دیا حضرت حاجرہ کو. کیا کہتی ہے؟ فقال الصهين تريد نفسها. صحیح, ارے کون ہے؟ تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت ايضا. کوئی آواز آ رہی ہے, کوئی زیادہ کوئی بول رہا ہو, چپ ہو جاؤ تاکہ وہ آواز سنائی دے. تو انہوں نے اپنے آپ ہی کو کہا چپ ہو جاؤ, دیکھو یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے. فسمعت ايضا فقالت قد اسمعت ان كان عندك غواث. بھائی میں نے سن لیا, اگر تیرے پاس کوئی مدد ہو, مجھے بہت مدد کی ضرورت ہے, مجھے مدد کرو. ان کا نا عندك غواث. فإذا هي بالملك اچانک وہ فرشتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے, ملک تھے عند موضع زمزم. زمزم کی جگہ تھی وہاں پر. فبحث بعقبه. اور حضرت انہوں نے پر مارا, اور پر مار کر حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے چھوٹے بچے کو تم نے دیکھا ہوگا کہ 1.5 سال کا چھوٹا بچہ رکھا ہوا تو اس طریقے سے پاؤں مارتا ہے, شاید تم لوگوں نے بھی مارا تو ہم بھی سمجھ میں آیا. تو اس پاؤں کے رگڑنے کی وجہ سے وہاں پر پانی نکل آیا, زمزم کا پانی. فبحث بعقبه او قال بجناحه. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا تھا, اس پر کی وجہ سے پانی کا چشمہ ابل آیا. حتى ظهر الماء فجعلت تحوزه وتقول بيدها حوض کی طرح انہوں نے فوراً بنا دیا اور روک لیا. وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم الله ام اسماعيل لو ترك الزمزم او قال لو لم تغرف من الماء لكان الزمزم یعنی عينا. اس کو اگر احاطہ نہ کرتی لكان الزمزم عينا معينا. قال فشربت وارضعت ولدها فقال لها الملك لا تخافي الزيعة فانها هنا بيت الله بين هذا الغلام وابوه وان الله لا يزيع اهله. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پانی پیا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلایا. اس وقت فرشتہ وہاں پر آیا اور اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تمہارے ساتھ ہے, اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خوب مدد کرے گا. لا تخافی, لا تخافي الزيعة ضائع ہونے کا خوف مت کرو, فإنها هنا بيت الله. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے,
ابھی تو نہیں ہے لیکن کیا ہے آگے پہلے تھا، اب پھر دوبارہ یہاں پر تعمیر ہوگی. بين هذا الغلام وأبوه. وہ حضر غلام و ابو، اس کے بعد دونوں مل کر پھر اس کی تعمیر کریں گے. وإن الله لا يشيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية. وہاں پر تھا تو اصل میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل وہی بابل کیف قال بدو میں، یعنی شروعات میں جو باب تھا اس میں بتایا تھا کچھ نہیں تھا، خالص اللہ جل جلالہ و امن والوں تھے. اور اللہ جل جلالہ و امن والوں کو یہ خیال ہوا کہ میں پہچانا جانا چاہیے، مجھے معروف ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے مخلوق کو بنانا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کو تیار کیا، اور پانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش تھا. اور جس جگہ پر آج بیت اللہ ہے اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ایک بنیاد ڈالی، اور اس بنیاد پر کعبہ شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا. اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی. ابھی زمین بھی بنی نہیں تھی، پھر اس کے بعد یہ زمین وغیرہ بنی. مکہ ہی سے شروع ہوئی. یہ گویا کہ مکہ زمین کا سینٹرل ہے، سمجھ میں آئے نا. خیر بہرحال تو اس کو ذکر کر رہا ہے کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، طوفان آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبہ شریف کو اٹھا لیا، اور اس جگہ پر ایک ٹیلا سا ٹیکرا سا رہ گیا تھا. اس کے لیے بتایا کہ مرتفع من الارض كالرابية. تأتيه السيول. سیول، سیول مانے سیلاب، سیلاب آتا تھا. اب بھی کعبہ شریف جو ہے وہ وادی میں ہے، نچائی میں ہے، اور چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ وغیرہ کی اونچائی وغیرہ ہے، سارا پانی فوراً وہیں آ جاتا ہے. جی فتأخذ عن يمينه وشماله فكانت كذلك حر اور حتى. وہ کعبہ شریف کا جو پانی تھا وہ کیا بیت اللہ کے اوپر نہیں آتا تھا، بلکہ یمین اور شمال میں سے بہہ کر نکل جایا کرتا تھا. حتى مرت بهم رفقة من جرهم. اب اس کے بعد جرہم قبیلہ کا ایک آدمی جو ہے وہ قافلہ ہے وہاں سے آیا. جب اس نے دیکھا کہ یار یہاں تو یہ پرندے اڑ رہے ہیں، اور یہ پرندے تو وہاں ہی ہوتے جہاں پانی ہوتا ہے، اور ہم تو بار بار یہاں سے جاتے ہیں، یا تو کبھی زندگی میں پانی کا سوال ہی نہیں تھا، یہ پانی کے پرندے آئے کہاں پر. وہ رکے اور رک کر انہوں نے تلاش کیا تو حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں رکے ہوئے مل گئے. حضرت حضرہ نے سے انہوں نے اجازت چاہی کہ ہم یہاں ٹھہر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں. کہا کہ ہاں رہو، لیکن پانی میں تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، پانی میرے کنٹرول میں ہوگا. کہا کہ کوئی عرض کی بات نہیں. پھر یہ قبیلے جرہم رہ گئے. پھر اسماعیل علیہ السلام، اب یہ جرہم قبیلہ عرب کا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان عربی ہو گئی. حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو قال أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كدائن فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء لا عهدنا بهذا بہت سارا لمبا زمانہ ہمارے اوپر گزر گیا ہے، لیکن یہاں تو پانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو پرندہ آیا کہاں سے. وما فيه ماء فأرسلوا جريا أو قال جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنثى فنزلوا. یعنی حضرت حاجرہ علیہ السلام انس کو چاہتی تھی، کچھ کوئی بات ہو ساتھی. انسان کو انسان کہتے ہی اس لیے کہ ان کو اگر تنہا بٹھا دیا جائے، اکیلا کوئی آئے نہ جائے تو بہت بھاری پڑتا ہے اس کو. اس لیے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی گپ شپ کرنے والا، کوئی نہ کوئی بات کرنے والا، کوئی نہ کوئی انس والا، محبت والا چاہیے. حضرت حاجرہ بھی چاہتی تھی کہ کوئی ایسا مل جائے. اب یہ جرہم کے والے گویا کہ مل گئے. فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم والشب الغلام وتعلم العربية. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ سارے کے سارے وہ جو قافلہ والے تھے ان کو بلایا، وہ بھی آ گئے، وہ سارے وہاں پر رہ گئے. اب رہنے کے بعد دن گزرتے، دن مہینے گزرے، مہینے سے سال گزرے، سال گزرنے کے ساتھ ساتھ نوجوان ہو گئے. وشب الغلام وتعلم العربية منهم. اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھی. وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه. اور جب پھر عمر ہو گئی، فارغ ہو گئے تو جی زوجوه امرأة منهم. حضرت ایک عورت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی. وماتت أم إسماعيل. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا ہو گیا انتقال.
حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ بیت المقدس میں فلسطین میں رہتے تھے. کبھی کبھی خبر لینے کے لیے آیا کرتے تھے. بہرحال اس وقت آئے گھر میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے تشریف لے گئے تھے. چل تم لوگوں کو کیا سنانے کا، سب ایسی عورت کے ساتھ شادی کرو جس کی آنکھ ایشوریا رائے کی طرح ہو، جس کے گال مادھوری دکشت کی طرح ہو، اور پتہ نہیں کون کون. سمجھ میں ایسا تلاش کرتے ہو اور خود آئینے میں نہیں دیکھتے اپنے آپ کو کہ خود کیسے دکھتے ہیں. بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی اسی قبیلے میں. عورت میں کیا خوبی ہے، کیا کمال ہے، وہ دیکھنا چاہیے. اور وہ خود خوبی اور کمال ظاہری خوبصورتی میں نہیں ہے، باطنی خوبصورتی میں. سمجھنا. اور باطنی خوبصورتی اخلاق حسنہ، شوہر کی عزت کرنے والی ہو، شوہر کے ساتھ اچھی طریقے سے محبت کرنے والی ہو، شکر ادا کرنے والی ہو، جتنا دے اس کے اوپر راضی رہنے والی ہو، تب کام چلتا ہے. اگر نہیں ہو تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. بہرحال ماتت ام اسماعیل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع طريقته فلم يجد إسماعيل. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گئے ہوئے تھے. اس وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں ملے. بہت حضرت ابراہیم علیہ السلام، ظاہر بات ہے وہ عورت تو نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے سسر ہے، وہ تو نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر کے باپ ہے، لیکن وہ سمجھے کہ کوئی بزرگ، کوئی اللہ والا، کوئی وہ بڑا آدمی، کوئی نیک آدمی آیا ہوگا. بڑا احترام کیا، اس نے بٹھایا اس کو. انہوں نے پوچھا کہ بھائی ان کا گھر کیسے چلتا ہے. سمجھ میں آیا نہیں. اس کی تو ابھی رخصت ہی نہیں ہوگی اس لیے پتہ ہی نہیں. لیکن کیا ہے، اگر ہوتی تو گھر والے کو پوچھتے بھائی کیسا چلتا ہے. ارے مول صاحب کچھ تنخواہ نہیں ہو، چائے بھی نہیں ملتی، صبح ناشتہ بھی نہیں ملتا. کیسے ہماری عورتیں ہوتی ہیں. حضرت اسماعیل فلم یجد اسماعیل فسأل امرأته عنه فقال امراۃ انہوں پوچھا، حضرت ابا جان نے پوچھا، نہیں بتا کہ میں باپ ہوں. کہا کہ بھائی تمہارے شوہر کہاں ہے، کہاں گئے ہیں. کہ شوہر تو گئے ہیں شکار کرنے کے لیے. کہا کہ اچھی بات ہے. کہا کہ کیسا چلتا ہے. ارے کیا چلے. تو اس نے پورا پیٹارا کھول دیا. فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا ثم سألها ہمارے لیے شکار کے انتظام کے لیے گئے، گوشت لائیں گے، اب گوشت کھائیں گے. ثم سألها عن عيشهم عیش کے وهيئتهم متعلق پوچھا کیسی زندگی گزر رہی ہے وهيئتهم اور حالات کیسے گزر رہے ہیں، کیسے ہیں. فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة. نانو فی شرین نانو فی ذیکن. ارے بہت تکلیف میں گزر رہے ہیں، بہت تنگی میں گزر رہے ہیں، بہت پریشانی میں گزر رہے ہیں. مول صاحب کے یہاں تو کچھ بھی نہیں. سمجھ میں نہیں. کہا جی. فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك اب اقرأي. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو سمجھ گئے کہ یہ عورت ناشکری ہے، ان میں شکر نہیں ہے. عورت میں اگر شکر نہیں ہے، ناشکری ہے، اس سے نپتی نہیں. روزانہ جھگڑا ہوتا رہتا ہے. اس وجہ سے حضرت اسماعیل تو تھے نہیں، لیکن اس عورت کو کہا کہ اب اچھی بات ہے تمہارا شوہر آئے تو میرا سلام کہہ دینا کہ ایک مول صاحب آئے تھے، ایک بڑے میاں آئے تھے، ایک بزرگ آئے تھے، ایک بابا آئے تھے، جو چاہے الفاظ کہہ دینا. اذا جاء زوجك اقرأي عليه السلام اس کو سلام کہہ دینا. وقولي له يغير عتبة بابه. اور اس کو کہہ دینا کہ تمہارے دروازے کا جو چوکھٹ ہے نا، اس چوکھٹ کو بدل دو. اس گھر کے لیے یہ دروازے کی چوکھٹ مناسب نہیں ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے. اکابرین اور مشائخ، جو واقعی میں اکابر مشائخ ہوتے ہیں، وہ تم کوئی مجھے سمجھ میں بیٹھا ہوتے اس لیے بتا دو، وہ نہیں. جو اکابرین مشائخ ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانیتیں لے جاتے ہیں. حضرت اقدس مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں بھی تشریف لے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو آباد کیا ہے. ہوتا ہے یہ سب. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے گزرے چلے گئے، زیادہ ٹھہر نہیں سکتے تھے اس لیے کہ ویزا نہیں ملا تھا. ویزا وہاں تھا حضرت سارہ کے پاس. سمجھ میں آیا نہیں.
اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹ گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دروازے پر انوارات الہیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات چمک رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ شاید کوئی آیا ہے، شاید میرے ابا ہی آئے ہوں، اس لیے کہ اس وقت ابراہیم خلیل اللہ ہی کا زمانہ ہے، وہی آئے ہوں اور وہ آتے ہیں، وہ خبر لینے بھی آتے ہیں. وہ سمجھ گئے. فلما جاء اسماعیل کأنہ آنس شیئا، آنس شیئا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی قلبی آنکھ سے کچھ دیکھا، وہی نورانیت. فقال ابصر ورعى شيئا لم يعهد وكانه رأس اصل ابيه وبرکت قدمی، نیچے لکھا ہوا ہے. سمجھ میں نا؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدوم میں تشریف آوری کی برکت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھی. اس لیے ہاں ایک بابا آئے تھے، تمہیں یاد کر رہے تھے، تمہیں پوچھ رہے تھے، تمہارے لیے بہت سارا پوچھا، ہماری حالت بھی پوچھی اور تم کو سلام بھی کہہ گئے ہیں. بیوی نے اپنا کیا ہے اطمینان سے جو کچھ بات تھی وہ ساری کہہ دی. قالت نام، هل جاءكم من احد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا. ایسا ایک بڈھا آیا تھا جس کے ایسے بال تھے اور ایسا امامہ تھا اور ایسا جبہ تھا اور ایسا تھا اور ایسا تھا اور ایسا تھا. فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا، کیسے تمہاری زندگی گزر رہی ہے. فأخبرته أن في جهد وشدة. ہاں بڑی تکلیف بڑی مشقت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. قال فهل أوصاني کیا شيء؟ کچھ وصیت کی، اس نے کچھ کہا، کوئی حکم دیا کچھ؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك ہاں السلام. مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو سلام کہوں اور سلام کہنے کے بعد کہوں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ ہے اس چوکھٹ کو بدل دو. ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك اب حضرت أبي. ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے ابا جان تھے، ان کا نام ابراہیم ہے اور وہ ہماری خبر لینے کے لیے آئے تھے اور وہ مجھے حکم دیے گئے ہیں کہ میں تجھے طلاق دے دوں، تو میرے کام کی نہیں ہے. جی. قال ذاك أبي وقد أمرني أن نفارقك الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله. پھر زمانہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری عورت کے ساتھ نکاح کر لیا. ثم أتاهم بعد فلم يجده. آج بھی ایسا ہی ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں ملے. ودخل على امرأته فسأل عنه فقالت خرج يبتغي لنا. کہا کہ وہ ہمارے لیے کھانا وغیرہ تلاش کرنے کے لیے، ہمارے لیے روزی وغیرہ کے لیے تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں. قال كيف أنتم؟ پوچھا بھائی کیسے گزر تمہاری ہو رہی ہے، وسألها عن عيشهم عیش کے وحياتهم. متعلق اور حالات کے متعلق، گھر کے حالات کے متعلق پوچھا. فقالت نحن بخير وسعادة. الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے بہت راحت کے ساتھ گزر رہی ہے، الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں، بہت آسانی کے ساتھ، بے خیرین و صحتن. وأسند على الله. اور اللہ کا شکریہ ادا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا بہت رحم ہے، اللہ کا بہت فضل ہے. حالانکہ انبیاء اور رسول سمجھنا اور انبیاء اور رسول کے جو جتنا زیادہ قریب ہے، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سمجھنا. اس وجہ سے مولوی بیچارے ذرا کنگالی ہوتے ہیں، سمجھ میں آنے رسول کے طریقے پر ہوتے ہیں اور رسول ہمیشہ غربت میں ہی ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ کا شکریہ ادا کیا. قال ما طعامكم؟ کھانا قالت بھائی کھانا کیا ملتا ہے؟ قالت اللحم. ارے گوشت. اور یہ خاص بات ہے، یہاں اگر صرف اکیلا گوشت کھاؤ زیادہ دن نہیں کھا سکتے، سمجھ میں آئے. قربانی میں دیکھتے ہوں گے پیٹ بگڑ جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے. اور مکہ مکرمہ میں خالص گوشت کھاؤ، روٹی نہیں، تو بھی وہاں کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، آئے گی تو بتاؤں گا. قالت اللم. قال فما شرابكم؟ ارے بھائی گوشت کھاتے ہو تو پھر ڈرنکنگ کیا ہے؟ تو کہا شراب پانی ہے، زمزم ہے، پیتے مزے آیا. قالت الماء. قال یہ اللهم. حضرت ابراہیم نے دعا کی اللہم بارک فی اللحم والماء، اللہ ان کے لیے گوشت میں برکت عطا کر، اللہ ان کے لیے پانی میں برکت عطا کر. اس وجہ سے مکہ مکرمہ میں اگر کوئی روٹی نہ کھائے اور صرف گوشت ہی گوشت کھائے، سمجھ میں آئے نہیں، تو اس کے لیے طبیعت خراب نہیں ہوتی، اس کو برکت ہوتی ہے. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم حضور يوم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں گیہوں، جو، چاول وغیرہ کچھ تھا ہی نہیں مکہ میں، اس لیے اس کا تذکرہ ہی نہیں آیا. تذکرہ ہی نہیں آیا تو اس کے لیے دعا ہی نہیں آئی. جو چیز تھی گوشت تھا تو گوشت کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کر دی.
کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولو لم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم اگر ہوتا تو دعا لہم ان کے لیے بھی دعا کی جاتی برکت کی. قال فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكة الا لم يوافقه. ہاں یعنی یہ اکیلی چیز اگر یہی گوشت صرف گوشت کھاؤ تو مکہ میں تمہیں کچھ ہونے کا نہیں. قال فاذا جاء زوجك فقل اور عليه اس کے السلام بعد کہا کہ جاؤ تمہارا شوہر آ جائے تو شوہر کو میرا سلام کہنا ومريه يثبت عتبة بابه. کہ بھائی اس دروازے کے چوکھٹ کے دروازہ جو ہے دہلیز ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، غلط نہ کرنا، خراب نہ کرنا، بگاڑنا نہیں، توڑنا نہیں، چھوڑنا نہیں، یہ سب کچھ کہہ کر چلے گئے. فلما جاء اسماعيل قال هل اتاكم حضرت من اسماعیل احد؟ علیہ السلام آئے تو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد پھر پوچھا آپ کوئی آیا تھا؟ قالت نعم اتانا شيخ حسن الهيئة. ایک آدمی آیا تھا، ایک بوڑھا آیا تھا، بڑا اچھا، بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا، بڑا حسین نظر آ رہا تھا، انوارات نظر آ رہے تھے، بڈھا تھا، بہت کیا ہے حسین چہرے والا، بہت اچھی طریقے سے. واثنت عليه. اور واسنت علیہ، اس عورت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوب تعریف کی. سمجھ میں آئے نا؟ ڈوسا آیا نہیں کہا، بڑا آیا تھا جی. فسالني عنك اور فاخبرته. آپ کے متعلق بھی پوچھا تو میں نے ساری چیزیں آپ کے متعلق بیان کر دی. فسالني كيف اور اس عيشنا نے پوچھا کہ تمہارا عیش زندگی کیسے گزر رہی ہے. فاخبرته ان بخير. قال او فاوصاك بشيء. حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، کہا کہ کچھ کہا تھا، کچھ وصیت کی، کچھ خبر دی، کچھ بتایا تھا انہوں نے. ہاں کہا تھا کہ ابراہیم اسماعیل آئے تو میری طرف سے ان کو سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ اس چوکھٹ کو باقی رکھے. جی. قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك ان تثبت عتبة بابك. قال ذاك اب ابي. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے ابا جان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ خبر لینے کے لیے آئے تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی، اور تمہارے متعلق مجھے بتا کر گئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بیوی اچھی ہے، سنبھال کے رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا. جی. قال ذاك ابي وانت العتبة امرني ان امسكك. ثم لبس عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك واسماعيل يبني لبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. اب اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے. سمجھ میں آئے نہیں؟ اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نوجوان ہو گئے تھے اور تیر درست، اس لیے کہ شکار کرنے کا کام تھا، تیر درست کرتے تھے، شکار کے لیے تیاریاں کر رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کعبہ شریف کی تعمیر کرنے کا مجھے حکم دیا ہے اور ہم دونوں مل کر کریں گے، کیا خیال ہے؟ جی. فلما رآه قام اليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. اور جب آئے سمجھ میں پھر حضرت ابراہیم آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کو درست کر رہے تھے، مشغول تھے. لیکن باپ کا احترام اور بیٹے کی تابعداری دیکھو، اس میں دو لفظوں میں ذکر کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے، بڑا اعزاز کیا، بڑا احترام کیا. فصنع كما يصنع الوالد جیسے والد بالولد ولد کے ساتھ، والولد ولد بالوالد. والد کے ساتھ کرتا ہے، باپ نے بیٹے کے ساتھ، بیٹے نے باپ کے ساتھ بڑے احترام اور بڑے جوش اور خروش کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے بات چیت کی، ایک دوسرے سے ملاقات کی. ثم قال يا اسماعيل ان الله امرني ان بامر. اللہ امرنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے یہاں پر مکان بنانے کا، اور تم تعمیر میں میری نصرت کرو گے، مدد کرو گے، تب بنائیں گے. کہا کہ ضرور، قال فاصنع ما امرك ربك. قال جو تمہارے پروردگار نے آپ کو حکم دیا ہے تعمیر کا، آپ تعمیر شروع کیجئے، میرا ساتھ آپ کے ساتھ ہے. سعادت مند بلد، سعادت مند لڑکا ایسا ہی ہوتا ہے. جی. قال وتعينني. قال واعينك. قال فان الله امرني ان ابني ها هنا بيتا واشار الى اكمه وہاں جو مرتفعه. ٹیلا تھا اس ٹیلے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے. على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من اب اس کے البيت. بعد وہاں سے انہوں نے کھودنا شروع کیا، اور جب کھودا تو چونکہ پہلے تو کعبہ شریف تھا ہی تھا، اس وجہ سے نیچے کھودتے چلے گئے تو بنیاد نظر آ گئی کہ یہ کعبہ شریف کی بنیاد ہے. قواعد من البیت. فجعل اسماعیل یأتی بالحجارة اسماعیل وابراہیم. علیہ السلام یاتی بالحجارہ، پتھر کو لانے لگے. سمجھ میں آئے؟ اب یہاں سے تو کیا بتلاؤں تمہیں، لیکن وہاں ایک جگہ ہے، وہاں ہماری ہوٹل تھی، اس ہوٹل کے سامنے ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کا نام ہی تھا جبل کعبہ.
یعنی یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پہاڑ سے پتھر کاٹ کاٹ کر لے جایا کرتے تھے. کیسے کاٹے ہوں گے, کیسے لے گئے ہوں گے, کیا ہوگا, بہرحال فجعل اسماعیل یأتی بالحجارة وابراہیم یبنی. حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے, تعمیر کرتے کرتے انسانی حیت کے مطابق ہو گئے تو پھر پتھر لینا اتارنا چوڑنا مشکل ہونے لگا. تو ایک پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا اور وہ پتھر لفٹ کا کام کرتا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر آتے تھے تو وہ نیچے ہو جاتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل سے وہ پتھر لے کر پھر اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے. وہ پتھر لفٹ کا کام کرتا تھا اور جتنے اونچے چڑھنا ہوتا تھا اتنا اونچا ہوتا تھا. حضرت ابراہیم پتھر رکھ دیتے تھے. وہی پتھر آج بھی مقام ابراہیم کر کے ایک جگہ ہے, وہاں پر رکھا ہوا ہے. سمجھ میں آنے, اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات بھی ہے. جی. حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل ينابله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع یہ دعا العليم. کرتے رہتے تھے کہ اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے. اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت ہے. جی. قال فجعلا يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا ابراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما كان بين ابراهيم وبين اهله ما كان خرج باسماعيل وام اسماعيل ومعهم شنة فيها ماء فجعلت ام اسماعيل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا سارہ. بڑی خوبصورت بیوی تھی. سمجھ میں آئے نہیں. اور ان کا مزار آج بھی فلسطین میں موجود ہے. عربی میں کیا نام ہے اس جگہ کا, خیر بہرحال تو ان جگہ پر بھی ہم گئے تھے. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی مزار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ حضرت اسحاق کا بھی مزار وہیں پر ہے. آج کل وہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے. خیر بہرحال وہ جگہ تو اب بھی موجود ہی ہے اور مزار بھی وہاں پر موجود ہی ہے. لما كان بين ابراهيم وبين حضرت اسماعیل 80 سال کی عمر ہو گئی لیکن حضرت سارہ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی. سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل ہوئے اور پھر اس کے بعد جب قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے آئے ہیں اس وقت حضرت سارہ کو مبارکبادی دی گئی. تو کہا کہ میں بوڑھیا 80 سال کی, مجھے کیا, کہ نہیں تمہارے پر حمید المجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت پسندیدہ تم قوم ہو, اللہ کا کرم تمہارے پر ہوگا. پھر حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی. جی. لما كان بين ابراهيم وبين اهله ما كان خرج باسماعيل وام حضرت اسماعيل. اسماعیل جب پیدا ہوا تو پھر حضرت سارہ کو ذرا لگا شوقن ہوتی ہے, سمجھ میں, اس لیے کہا کہ اس کو الگ کرو, لہذا اس کو الگ کیا گیا. جی. ومعهم شنة فيها ماء فجعلت ام اسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على سبيلها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة ثم رجع ابراهيم الى اهله فاتبعته ام اسماعيل حتى لما بلغوا قدا نادته من ورائه قدا ایک جگہ کا نام ہے. جی. نادته من ورائه يا ابراهيم الى من تتركنا قال الى الله قالت رضيت بالله قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على سبيلها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنزرت لعلي احس احدا قال فذهبت فسعدت السفاء فنزرت هل تحس احدا فلم تحس احدا فلما بلغت الوادي سعت اتت المروه ففعل ذلك اشواطا ثم قالت لو ذهبت فنزرت ما فعل یعنی کوئی دکھائی نہیں دیتا. تعني الصبية فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغل للموت فلم تغرها. یعنی انتظار کر رہے ہیں. اب یقین ہو گیا کہ بھوکے پیاسے مرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي احس احدا فذهبت فصعدت الصفا فنظرت فلم تحس احدا حتى اتمت. 7 مرتبہ ہوا ایسا. اتری کہا کوئی دکھائی تو دیں, کیا کروں, نہیں چلو دیکھتی ہوں, پھر ابھی کوئی آ گیا ہو, کوئی بھی مل جائے, اس امید پر 7 مرتبہ ایک کے بعد ایک کے پہاڑ پر وہ چڑھتی رہی. حتى اتمت 7 ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فإذا هي بصوت. اچانک آواز ان کو سنائی دی. فقالت اغيث ان كان اب عندك اس خير. آواز سنائی دی. کس کی آواز ہے, کیا ہے, کچھ نہیں کہ آواز سنائی دی. کہا ارے بھائی کون ہے, میری مدد کرو, میری مدد کرو. یہ حضرت ہاجرہ نے کہا اغیث ان كان عندك خير اگر تیرے پاس کوئی خیر اور بھلائی ہے تو مدد کر. فإذا جبرائيل. اچانک یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور یہ جبریل علیہ السلام کی آواز تھی. اور اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ نے
اس جگہ پر لیٹا رکھا تھا جس جگہ پر آج حرم شریف ہے، کعبہ شریف ہے، اور کعبہ شریف کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں لٹا رکھا تھا وہاں حضرت ابراہیم نے پر مارا اور حضرت اسماعیل نے پاؤں لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم پیدا کر دیا جو زمزم کا کنواں ہے. جی. قال فقال بعقبه هكذا وغمز بعقبه على الارض. قال فانبثق الماء فدهيت ام اسماعيل فجعلت تحفر. قال فقال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم حضرت حضرہ نے فوراً مانگے پانی کو گھیر لیا، دیوار بنا دیا اور پانی کو روک لیا کہ کہیں بہہ نہ جائے. اگر یہ نہ کرتی تو ساری دنیا میں یہ زمزم کا پانی پہنچ جاتا. فقال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركته كان الماء طاهرا. قال فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على سبيها. قال فمر ناس من جرهم ببطن الوادي. جرم قبیلہ جرم کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے، فإذا هم بطير انہوں نے پرندے کو دیکھا، اور وہ پرندہ جو ہے ہمیشہ پانی کی جگہ پر ہی رہتا ہے کہ یار یہاں تو پانی ہے نہیں، یہ پرندہ کا آیا کہاں سے؟ یہ پرندہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں کہیں نہ کہیں پانی موجود ہے. كأنهم أنكروا ذلك وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم فنظر فإذا انہوں نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ جا دیکھ لو تو یہ پرندہ کہاں اڑ رہا ہے، وہاں کیا ہے. اور وہاں آئے تو وہاں زمزم کا کنواں تھا اور حضرت حضرہ علیہ السلام موجود تھی. فنظر فإذا هو بالماء فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليها فقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك. فبلغ ابنها فنكح فيه امرأة. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع طريقتي. یعنی اپنی بیوی کو انہوں نے کہا کہ انی مطلع، میں خبر لینے جانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جن کو میں نے چھوڑ رکھا ہے، ان کی میں خبر لینے جانا چاہتا ہوں. قال فجاء فسلم فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. قال قولي له إذا جاء غير عتبة بيتك. فلما جاء أخبرته فقال أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي. پھر کئی سالوں کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ خبر لینے کے لیے آئے. فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني متبع تركتي. تیسری مرتبہ پھر حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے گھر والوں کی خبر لینے جانا چاہتا ہوں. فجاء فوافق اسماعیل من وراء زمزم يصلح. اب اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کا جو کنواں تھا اس کنواں کے پاس بیٹھ کر اپنے تیروں کو درست کر رہے تھے. فقال يا اسماعيل انك ربي امرني ان ابني له بيتا. قال اطع ربك. قال انه قد امرني ان تعينني عليه. قال اذا افعل. ٹھیک ہے میں کروں گا، ضرور مدد کروں گا. او كما قال فقام فجعل ابراهيم يبني اسماعيل واسماعيل يناوله الحجاره ويقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. قال حتى دفع البناء وضعف الشيخ على نقل الحجاره. یعنی اونچا ہو گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر نیچے لینا اور پھر اوپر چڑھنا بھاری ہونے لگا. فقام على حجر المقام فجعل ينابله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا انك اور انت وہی السميع پتھر العليم. آج بھی موجود ہے جس کو مقام ابراہیم کے نام پر وہاں پر رکھا ہوا ہے. جی. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا نعمش حدثنا ابراهيم التيمي عن ابيه قال سمعت ابا سعيد رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اي مسجد وزع في الارض اول؟ قال سب المسجد. سے پہلی مسجد جو بنائی گئی دنیا کی آبادی ہی مسجد پر ہے، اور جب مسجد برباد ہوگی تب دنیا بھی برباد ہو جائے گی. ہر جگہ کا یہ حال ہے، جس جگہ پر تو تم دیکھو کہ جہاں بربادی آ رہی ہے مسجد کی بربادی ہوتی ہوگی، مسجد آباد نہیں ہوتی گی، مسجد کا کام نہیں ہوتا ہے تو پھر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے. سمجھ میں ہے نہیں؟ قیامت سے پہلے بھی کعبہ شریف کو توڑ دیا جائے گا اور حبشی توڑے گا وہ، اور کعبہ شریف کے ٹوٹنے کے بعد پوری دنیا ٹوٹ جائے گی. الاول اي مسجد وزع في الارض الاول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم اي؟ قال المسجد الاقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم اينما ادركت الصلاة بعد فصلي فان الفضل فيه. حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن عبد بن ابي عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له احد فقال هذا جبل نحبنا ونحبه اللهم ان ابراهيم حرم مكه واني احرم ما بين لابتيها. ورواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان ابن ابي بكر اخبر عبد الله بن عمر عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الم ترى ان قومك لما بنوا الكعبه حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانے میں جب کعبہ شریف میں سیلاب آیا تھا، سیلاب آنے کی وجہ سے کعبہ شریف میں نقصان ہو گیا، تو اس زمانے کے کافروں نے یہ طے کیا کہ نئے سرے سے کعبہ شریف کی تعمیر کرنی چاہیے، اور چنانچہ انہوں نے نئے سر کی تعمیر کی، اور تعمیر میں انہوں نے شرط لگائی تھی کہ اس تعمیر میں حلال طیب پاکیزہ پیسے ہی لگائے جائیں گے، جو ناجائز پیسے وہ نہیں لگائے جائیں گے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ بہرحال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی ہے، 25 سال کی تقریباً عمر ہے، یہ زمانہ ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبہ شریف کی تعمیر کی، اور تمہیں معلوم ہوگا حجر اسود کے رکھنے کا مسئلہ آیا تھا، معلوم ہے؟ اب میں پوچھوں گا کب معلوم ہوا تو بتائیں گے۔ ارے ابھی اصل کی مجلس میں بہت تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، لیکن ہوتے ہی نہیں تو خیر۔ فلما بنو کعبۃ، اس وقت انہوں نے پیسے، اور جدہ پر کوئی سمندر میں جہاز بھی کوئی ٹوٹا پڑا تھا، وہ بک رہا تھا، وہ انہوں نے خریدا اور اس کو لا کر بنانا شروع کیا۔ وہ پیسے ختم ہو گئے تو زمین تھوڑی سی چھوڑ دی، وہ یہ حتیم کی زمین ہے۔ جی اقتصروا على قواعد ابراہیم فقلت یا رسول اللہ الا تردها على قواعد حضور ابراہیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ شریف بنایا تھا وہ ذرا لمبا تھا، حتیم کی جگہ کو بھی اس میں شامل کر لیا تھا، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ کعبہ شریف کا جو دروازہ تھا وہ اونچا نہیں تھا، وہ زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا ایک، اور دوسری طرف ایک دوسرا دروازہ تھا کہ جو اگر کعبہ شریف میں داخل ہونا چاہے وہ اس دروازے سے داخل ہو، عبادت کرے، اور دوسرے دروازے سے نکل جائے۔ ان لوگوں نے اس میں ذرا سی تعمیر کر دی، تبدیلی کر دی کہ وہ دروازے کو اونچا کر دیا اور یہ جگہ کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو فرما رہے ہیں کہ میرا ارادہ بنا ابراہیمی پر بنانے کا ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں بھی کعبہ شریف کی بہت عزت تھی لوگوں کے درمیان، سمجھ میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے ابھی توڑنا شروع کیا تو یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ رسول نے تو سب کچھ توڑنا شروع کر دیا، حرم کو بھی توڑنا شروع کر دیا، ایک فتنہ ہوگا، اور فتنے کی وجہ سے جو کام لازم نہیں ہے اس کو کرنا ضروری نہیں، چھوڑ دو، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت عائشہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پھر بنایا۔ جی فقلت یا رسول اللہ الا تردها على قواعد ابراہیم قال لولا حدثان قومك بالكفر فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ ہاں اب میری سمجھ میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہوئے اس کونے کو ہاتھ لگاتے تھے، اس کونے کو ہاتھ لگاتے تھے، لیکن اس دو کونے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، وہ اس وجہ سے کہ یہ کونا انتہا پر نہیں ہے، درمیان میں ہے۔ جی ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وقال إسماعيل عبد الله بن محمد بن أبي بكر حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیسے پڑھنا چاہیے؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. حدثنا قيس بن حفص وموسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا ابو فروه مسلم بن سالم الحمداني قال حدثنا عبد الله بن عيسى انه سمع عبد الرحمن بن ابي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال الا هودي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. صحابہ کرام کی عادت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں ان کو یاد ہوتی بڑی قیمتی سمجھے جاتی تھی۔ میں کچھ پیسے دوں آپ کو تو کیسے خوش ہو جاتے ہیں، ویسے اگر کوئی حدیث سنا ہو تو وہ خوش ہو جایا کرتے تھے، اس لیے کہا کہ میں آپ کو ہدیہ سناؤں نہیں سناؤں نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، کھڑا کر دوں گا، یاد رکھ اب چل۔ فقال الا اهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فهديها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم اهل البيت؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیمات آپ کے اوپر درود کیسے پڑھنا چاہیے؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد درود مجيد. ابراہیمی ہے یہ، اللهم بارك بخاری میں تم تلاش کرو،
यहाँ दुरूद इब्राहिम मिलेगा, तुम नमाज में तलाश करते रहोगे, कहाँ मिलेगा वहाँ। जी اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه حضرت وسلم حسن اور حسین کی اور یعوذو يعوز الحسن والحسين ويقول ان اباكما كان يعوز بها اسماعيل واسحاق اعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان یعنی وهمة. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو، باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو کیا ہے بلا مصیبت آفات وغیرہ سے بچانے کے لیے یہ دعا کرتے رہا کرے. جی اعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. باب قول الله یاد عز کر وجل لینا یہ دعا ہے. ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه الايه لا توجل لا تخف واذ یعنی قال حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ سخی تھے، بہت سخاوت والے تھے، بلکہ اس وقت تک کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک دسترخوان پر کوئی مہمان نہ ہو. جی لا توجل لا تخف واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى الايه. حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن حق بالشك من ابراهيم اذ یعنی قال حضرت ابراہیم کو شک نہیں ہوا تھا، وہ تو لیطمئن قلبی تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کیسے زندہ کریں گے. إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعية. باب قول الله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن نزيل بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون اصل قبیلہ اسلم کے اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، وہ تیر اندازی تیر درست کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر اندازی یا تیر کو درست کرنے کا جو تم کام کر رہے ہو کرو، بہت اچھا ہے، تمہارے ابا جان یہی کرتے تھے، حضرت اسماعیل کے خاندان کے ہوں گے. جی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بني فلان. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون. فقال يا رسول الله كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال ارموا وأنا معكم كلكم. باب قصة إسحاق بن إبراهيم النبي. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے، ان کا نام تھا اسماعیل، اور جو حضرت تھے، اور دوسرے بیٹے تھے جن کا نام تھا اسحاق، جو حضرت سارہ سے 80 سال کی عمر میں ہوا تھا. جی فيه ابن عمر وابو هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قوله تعالى ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه الايه. حدثنا اسحاق بن ابراهيم السميع المعتمر بن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس؟ لوگوں میں سب سے زیادہ کرامت والا، عزت والا کون ہے؟ قال اكرمهم اتقاهم. جو زیادہ متقی ہو، زیادہ پرہیزگار ہو. قال يا نبي الله ليس عن هذا نسألك. قال فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن اس نبي لیے کہ الله. یوسف نبی کے بیٹے ہیں اسحاق کے، یعقوب کے، اور یعقوب بیٹے ہیں اسحاق کے، اور اسحاق بیٹے ہیں ابراہیم کے، جو کہ چاروں خاندان ان کے نبوت کے ہیں. جی فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال أفعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. باب ولوط باب إذا فقهوا. باب ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة إلى فساء لوط ما حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آج کل جس کو جارڈن کہتے ہیں وہاں کے اس علاقے پر ان کو اصلاح کے لیے، تبلیغ کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا، لیکن وہ قوم. جی حدثنا ابو اليمان قال حدثنا صهيب قال حدثنا ابو زناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط ان كان ليأوي الى ركن شديد. اس لیے کہ جب ان کے یہ فرشتے مہمان بن کر آئے، لڑکے نوجوان چھوکرے بن کر آئے، تو وہ ساری کی ساری قوم امڑ آئی. حضرت لوط کا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، اس لیے مہمانوں کی وہ حفاظت نہیں کر پائے. اس لیے انہوں نے کہا کہ کاش کہ میرا کوئی جتھا ہوتا تو آج کام آتا. جی باب قوله فلما جاء آل لوط المرسلون قال انهم قوم منكرون انكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد يهرعون يسرعون دابر آخرة صيحة هلكت للمتوسمين للناظرين.
لبسبيل لبطريق فتولى بركنه بمن معه لأنهم قوته لتركنوا تميل. حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر باب قول الله عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالحا. حضرت صالح علیہ السلام کو پھر بھیجا. یہ ہر نبیوں کا تذکرہ آہستہ آہستہ آئے گا اس میں. حضرت صالح علیہ السلام کو جو بھیجا اس کو آج بھی عربستان میں یعنی سعودیہ میں وہ جگہ ہے جس کو مدائن صالح کہا جاتا ہے. الحمدللہ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا تھا. مدائن صالح پہاڑوں میں وہ لوگوں نے گھر بنائے تھے, وہ بھی دیکھے, سمجھ میں آیا. حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنے والا جو سارا قصہ ہے وہ ساری جگہ نعوذ باللہ تعالی من ذالک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے تبوک جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلدی نکلو یہاں سے, اس جگہ پر اللہ کا عذاب آیا ہے, یہاں زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے, اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر عذاب آ جائے. آج اسی جگہ پر حکومت سعودیہ نے نائٹ کلب بنائی ہے اور وہاں گانے وانے کا سارا نظام ہو رہا ہے. اسی جگہ پر جہاں سے صالح علیہ السلام کا عذاب آیا تھا. سمجھنا وہ کیا میرے ساتھ میرے دوست تھے مولوی اسماعیل بدات, ان کے ساتھ وغیرہ بڑی عجیب اللہ کی نصرت ہوئی تھی, بڑی اللہ کی مدد ہوئی تھی, اور بڑا عجیب لمبا قصہ ہے وہ. خیر بہرحال وہ قصہ تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال وہ مدائن صالح پر جہاں حضرت صالح علیہ السلام نے ایسا بالکل پہاڑ ہے 5000 سال کے قریب ہو گئے, وہ بالکل ایسا ہے. اور اس کا کمرہ جو کوریت کے کھود کے جو بنایا ہے میں نے دیکھا تھا, بالکل جیسا ابھی کوریت کا بنایا ہو, اتنا صاف ستھرا. وہ لوگ پہاڑوں میں رہتے تھے اور پہاڑوں کو کوریت کر محل بناتے تھے, اور اسی ایک ایک پہاڑ میں پورے خاندان رہا کرتے تھے. سارے مکانات اب بھی وہاں موجود ہے. بہرحال مدائن صالح. جی. وقوله كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحجر موضع ثمود, وأما حرس حجر حرام, وكل ممنوع فهو حجر, ومنه حجر محجور, والحجر كل بناء تبنيه وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر, ومنه سمي حكيم البيت حجرا كأنه مشتق من محتوم مثل قتيل من مقتول, ويقال للأنثى من الخير حجر, ويقال للعقل حجر وحجر. وأما حجر اليمامة کو بھی ہجر کہا جاتا ہے, چھوڑی ہوئی جگہ کو بھی ہجر کہا جاتا ہے. جی. وأما حجر اليمامة فهو المنزل. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن سمعة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حتیم کو بھی ہجر کہا جاتا ہے کہ تعمیر بھی اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا ہے. جی. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة وقال انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه كأبي زمعة. حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك, غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدائن صالح حضرت صالح علیہ السلام کی بستی سے گزر رہے تھے. امرهم الا يشربوا من بئرها, اس کے کنویں سے پانی کوئی نہ پیے, ولا يستقوا منها, فقالوا قد عجنا منها واستقينا. یعنی ہم نے ذرا آٹا گوندھ لیا ہے اس پانی کے ذریعے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھینک دو آٹے کو. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء. ويروى عن سبرة بن معبد وابي سموس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلقاء الطعام. وقال ابو ذر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من اعتزن بمائه. اور آج کل اس جگہ کو نائٹ کلب بنایا گیا ہے. جی. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياش عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه اخبره ان الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض ثمود الحجره واستقوا من بيارها کنویں سے پانی پیا انہوں نے, واعتزنوا به. فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهرقوا ما استقوا من بيارها وان يعلفوا الابل العجينه. وامرهم اور جو آٹا گوندا ہے اس آٹا کو جانوروں کو یعنی اونٹوں کو کھلا دو. وامرهم ان يسقوا من البئر التي كانت تريدها الناقه. تابعه اسامه عن نافع. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان یعنی ان کے جو مکانات بنائے ہوئے آج بھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر بات تھے, کہا کہ اس میں کوئی داخل نہ ہو, کوئی نہ جائے اس میں, الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما اصابهم.
ثم تقنع پھر حضور بردائه صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر سے اپنے منہ کو چھپا لیا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی عذاب ہماری طرف متوجہ نہ ہو جائے. اس وجہ سے جہاں عذاب آیا ہو اس جگہ پر تفریح کے لیے نہیں جانا چاہیے. جی. ثم تقنع بردائه وهو على الرحل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا ابي قال سمعت يونس عن سوري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكين الذين ظلموا ایسی جگہوں پر جہاں کے لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا ہے، ہوا آیا ہے، زلزلہ آیا ہے، سیلاب آیا ہے، جو بھی ہو. الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما اصابهم. باب قوله ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت الايه. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم. باب قول الله عز وجل لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين. حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله قال اخبرني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس قال اتقاهم بالله. قالوا ليس عن هذا نسالك قال فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله عليه الصلاه والسلام. قالوا ليس عن هذا نسالك قال فعن معادن العرب تسالوني الناس معادن خيار في الجاهليه خيار في الاسلام اذا فقهوا. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرني عبد عن عبيد الله عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا بدر بن محبر حدثنا شعبة عن خالد بن ابراهيم قال سمعت عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مري ابا بكر يصلي بالناس قالت انه رجل اسيف متى يقوم مقامك رقا فعادت. قال شعبة فقال في الثالثة ابي الرابعة انكم سواحب يوسف یعنی تم صواحب یوسف و حضرت یوسف علیہ السلام کی سہیلیوں کی طرح، یعنی وہ زلیخا کی. جی. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ابي بردة عن ابي موسى عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال ميت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا ابا بكر رجل كذا فقال مثله فقالت مثله فقال مروا ابا بكر فانكم سواحب يوسف. فاما ابو بكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقال حسين عن زائدة رجل نقيق. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب حدثنا ابو زناد عن الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انجي عياش بن ابي ربيعة اللهم انجي سلمة بن هشام اللهم انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اسد وطأتك على مسرى اللهم اجعل لها سنين كسنين يوسف. حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء هو ابن اخي جويرية. حدثنا جويرية بن اسماء عن مالك عن زهري ان سعيد بن المسيب وابا عبيد اخبره ان ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي الى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم اتاني الداعي لاجبته. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابن فثير قال حدثنا حسين عن شقيق عن مسروق قال سالت ام رومان وهي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہے ام رومان. عما قيل فيها ما قيل قالت بينما انا مع عائشة جالستان اذ ولدت علينا امرأة من الانصار. انصار کی ایک عورت آئی، یہ رو رہے تھے، وہ بھی بیٹھ کر رونا شروع کر دیا، پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں. چل. وهي تقول فعل الله بفلان وفعل. قالت فقلت لما قالت انه نما ذكر الحديث. فقالت عائشة اي حديث فاخبرتها قالت فسمعه ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت نعم فخرت عائشہ سن لیا. اچھا یہ ابا کو معلوم ہے کہ ہاں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ہاں. حضرت عائشہ کو معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے جب ان کو معلوم ہوا کہ ابا کو بھی معلوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہے، تو وہ بے ہوش ہو کر گر گئی. مغشیا فخرت مغشيا عليها فما افاقت الا وعليها حمى بنافذ. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه قلت حمى اخذتها من اجل حديث تحدث. وہ حدیث جو چل رہی ہے وہ انہوں نے سنی جس کی وجہ سے. فقعدت فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اقتدرت ولا تعذروني فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله ما انزل فاخبرها فقالت بحمد الله لا بحمد احد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن بكير عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير انه سال عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ارايت قوله حتى اذا سيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا او كذبوا قالت بل كذبهم قومهم. فقلت والله لقد استيقنوا ان قومهم كذبوهم وما هو بظني. فقالت يا عرية لقد استيقنوا بذلك. قلت فلعلها او كذبوا. قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك. رسول کبھی اپنے اللہ کے اوپر نا امید نہیں ہوتا. تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ رسول بھی نا امید ہو گیا. رسول نا امید نہیں ہوگا، رسول نے تو جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس کو تو اللہ کے اوپر پورا اعتماد ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ بچائے گا خلاص. جی. واما هذه الايه قالت هم اتباع الرسل الذين امنوا. اتباع الرسل ہے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید
وعدہ نہیں پورا ہوگا. جی هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستخر عنهم النصر حتى إذا استيأت ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله استيأسوا استفعلوا من يئست منه أي من يوسف لا تيأسوا من روح الله معناه من الرجاء. حدثنا عبد قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن عن النبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه الصلاه والسلام. باب قول الله عز وجل وايوب اذ نادى ربه. حضرت ایوب علیہ السلام. جی اركض اضرب يركضون يعدون. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامون عن همام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ايوب حضرت يغتسل. ایوب علیہ السلام یغسل عریانا، میں نے پہلے بتایا تھا کوئی نہ ہو تو ننگا غسل کرنا جائز ہے. حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے، سمجھنا ہے نا. ہاں لیکن لنگی پہن کر غسل کرنا افضل ہے، اچھا ہے، بہتر ہے. جی يغتسل عريانا خر عليه تو رجل. ان کے اوپر حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا مال دولت سب چلا گیا تھا، اور تکلیف جو ہوئی تھی وہ صبر ایوب، تو اس میں سب چلے گئے تھے، بیوی بھی چھوڑ کے چلی گئی تھی، ایک ہی رہ گئی تھی، سمجھنا ہے نا. جب اللہ تعالیٰ نے وہ کامیاب ہو گئے صبر میں، پورا کر لیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو خوب مال دولت زبر سے ڈبل ٹبل دیا. غسل کر رہے تھے تو سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی، تو انہوں نے غسل چھوڑ کر وہ سونے کی ٹڈیاں جمع کرنا شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے بندے اتنا سارا میں نے دیا ہے، پھر اس کو کیوں جمع کر رہے ہو؟ کہا کہ یا اللہ آپ کا فضل، تو ہم محتاج ہی ہیں، جتنا زیادہ آ جائے ہم تو چاہیے اس کو. جی بينما خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا ايوب الم اكن کیا ہم نے اغنيك تم کو مالدار نہیں کیا؟ عما ترى قال بلى يا ربي ولكن لا غنى بي عن بركتك. تیری آپ کی برکت کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. باب واذكر. ایک دوسرا قصہ یاد آ گیا ابھی. ایک مول صاحب سے تقریر کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارش، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. انہوں نے کھلے میں تقریر کر رہے ہوں گے. آپ لوگ جب بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر کوئی لگام تو ہوتی نہیں نا. کھلے میں وہ تعریف کر رہے تھے بہت اللہ کی برکت کی، اور بہت بارش بڑی اللہ کا کرم ہے یہ وہ. ایک دم بارش شروع ہونے لگی تو وہاں سے بھاگنے لگے. تو کسی نے کہا مول صاحب کہاں بھاگ رہے ہو؟ ابھی تو کہہ رہے تھے اتنی ساری. کہتے میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ اللہ کی برکت میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے. جی باب واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا الى قوله نجيا. يقال للواحد والاثنين والجميع نجي ويقال خلص نجيا. نجی کا الفاظ کا استعمال. جی خلص نجيا يعتزل نجيا والجميع ونجية يتناجون تلقموا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس حدثني عبيد عن ابن شهاب قال سمعت عروة قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى خديجة ترجف فواده. کہیں آیا تھا، کہیں آیا تھا یہ لفظ. سارے بیوقوف. ارے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلے وحی آئی تو بوادرہ یا فواد ہو کیا لفظ تھا، وہ دو بتایا تھا. فانطلقت به الى ورقة بن نوفل وكان رجلا تنصر يقرأ الانجيل بالعربية فقال ورقة ماذا ترى؟ فاخبره فقال ورقة هذا الناموس الذي انزل الله عز وجل على موسى وان ادركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. الناموس صاحب السر الذي ناموس کس کو کہتا ہے؟ کہ صاحب السر کو کہا جاتا ہے. صاحب السر الذي يطلعه بما يسره عن غيره. باب قول الله عز وجل وهل اتاك حديث موسى اذ انار الى قوله بالوادي المقدس طوى. آنست أبصرت نارا لعلي آنست من دیکھنا، نارا لعلي آتيكم منها بقبس. الآية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المقدس المبارك طوى اسم الوادي سيرتها حالتها والنهى التقى بملكنا بأمرنا هوى شقيا فارغا إلا من ذكر موسى ردءا كي يصدقني ويقال مغيثا أو معينا يبطش ويبطش يأتمرون يتشاورون ردءا عونا يقال قد اردأته على امام سمعته. بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت جید حافظ ہے، سمجھ میں پوری آیت نہیں ذکر کرتے، آیت کا ایک لفظ ذکر کر کے اس کا ترجمہ بتا دیتے ہیں. پوری آیت کو سوچو اور پھر اس ترجمے کو سوچو اور پھر سوچتے رہو. جی يقال قد أردأته على صنعته أي أعنته عليها. والحزوة جزوہ کے معنی قطع ٹکڑا، قطعة غليظة من الحسب ليس فيها لهب. جس میں آگ نہ ہو، صرف ایک کوئلہ انگارہ سمجھو.
سنشد سنعينك كلما غزت شيئا فقد جعلت له عددا وقال غيره كلما لم ينطق بحرف او فيه تمتمة او فأفة فهي عقدة أزري زهري. یعنی جس آدمی کو بولے بابا وقت تا کرتا ہو اس کو کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زبان میں یہ ایسے اثر تھا. جی أزري زهري فيسحدكم فيهلككم. المسلى تأنيس الأمثل يقول بدينكم يقال خذ المسلى خذ الأمثل ثم تصفى يقال هل أتيت الصف اليوم يعني المسلى الذي يسلى فيه فأوجس أضمر خوفا فذهبت الواو من خيفة لجسد الخاء في جذوع النخل على جذوع خطبك بالك مساسا مصدر مسه مساسا لنفسنه لنزرينه الضحى الحر قصه اتبعي أثره. وقد يكون أن تقص الكلام نحن نقص عليك عن جنوب عن بعد وعن جنابة وعن اجتناب واحد. وقال مجاهد على قدر موعد ولا تنيا لا تضعف مكانا سوى منصف بينهم يبسا يابسا من زينة القوم الحلي الذي استعاروا من آل فرعون فقذفتها ألقيتها ألقى صنع فنسي موسى هم يقولونه أخطأ الرب لا يرجع إليهم قولا في العجل. جس وقت بنو اسرائیل وہاں سے بھاگے تھے تو اس وقت انہوں نے وہ تو خادم تھے نوکر تھے فرعونی کی قبطی لوگوں کے. انہوں نے جیسے کہ ہمارے یہاں کے گھر کے کام کرنے والے ہوتے ہیں کہ خالہ کل کو ہمارے یہاں شادی ہے ذرا جانا ہے تمہارا زیور مجھے پہننے کے لیے دے دو. تو اس طریقے سے ان لوگوں نے قبطیوں کے سارے زیور پہننے کے لیے لیے تھے اور لے کر پھر دوسرے دن نکل پڑے. وہ زیوروں کو گاڑ کر انہوں نے وہ بچھڑا بنایا تھا. جی حدثنا عبد بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قرات عن انس بن مالك عن مالك بن صحابه رضي الله تعالى عنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليله اسري به حتى اتى السماء الخامسه فاذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. تابعه ثابت وعباد بن ابي علي عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه الى من هو مشرك كذاب. باب قول الله عز وجل وهل اتاك حديث موسى وكلم الله موسى تكليما. حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري بي رايت موسى واذا هو رجل ضرب رجل كانه من رجال سنوده ورايت عيسى فاذا هو رجل ربعه احمر كانما میانہ قد حضرت عیسیٰ علیہ السلام میانہ قد کے تھے. كانما خرج من ديماس وانا اشبه ولد ابراهيم عليه السلام به ثم اتيت باناءين في احدهما لبن وفي الاخر خمر فقال اشرب ايما شئت فاخذت اللبن فشربته فقيل اخذت الفطره اما انك لو اخذت الخمر فهوت امت گمراہ ہو جاتی. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ابا العالية حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى ونسبه الى ابيه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليت اسري به فقال موسى ادم طوارا كانه من رجال شنوذا وقال عيسى جعد مربوع وذكر مالك خازن النار وذكر الدجال. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب السختياني عن ابن سعيد بن زبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه وجدهم يصومون يوما يعني يوم عاشورہ کے دن وہ لوگ روزہ رکھتے تھے چونکہ ان دن وہ فرعون کو غرق کیا تھا اور یہودی کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا تھا اس وجہ سے. حالانکہ عاشورہ کا دن پہلے ہی سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے بہت متبرک دن ہے. اب حضرات نے سب نے روزہ رکھا ہی ہوگا اس لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ابھی ملیں گے ضرورت نہیں. چل فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى واغرق آل فرعون فصام موسى شكرا لله فقال انا اولى بموسى منه. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے تو ہم زیادہ لائق ہیں اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے. سب کو کہہ دو کہ روزہ رکھے جس نے ابھی تک کھایا نہ ہو وہ بھی روزہ رکھے. جی فقال انا اولى بموسى منهم فصامه وامر بصيامه. باب قول الله عز وجل ووعدنا موسى 30 ليله الى قوله وانا اول المؤمنين. يقال دكة زلزلة فدككنا جعل الجبال كالواحدة كما قال الله تعالى أن السماوات والأرض كانتا رتقا ولم يقل كنا رتقا ملتصقتين أشربوا ثوب مشرب مسبوغ. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن بيست انفجرت وإذا تقنا الجبل رفعنا. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابي بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول من لوگوں کو افاقہ ہوگا لوگوں میں پھر دوبارہ جان داخل ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا اٹھنے والا
سب سے پہلا افاقہ ہونے والا میں ہوں گا، لیکن جب میں اٹھوں گا تو دیکھوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مجھ سے پہلے ہی اٹھ کر کعبہ شریف کیا ہے اس کے عرش کے سایہ کو پکڑے ہوئے ہیں. جی الناس يسعقون يوم القيامة فيكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا إمام عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت میں سڑنے کی جو وبا ہے وہ نہیں پیدا ہوتی. جی لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. باب طوفان من السيل ويقال للموت الكثير الطوفان القمل الحمنان يشبه صغار الحلم حقيق حق سقط كل من ندم فقد سقط في يده. باب حديث خضر مع موسى عليه السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہوا. جی حدثنا عن محمد قال حدثنا يعقوب ابراهيم قال حدثنا ابي انصاري عن ابي شهاب عن عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما انه تمارى هو والحر حر بن قيس الفازاري في صحيح موسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو خصل فمر بهما ابي بن كعب فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال اني تماريت انا وصاحبي هذا في صحيح موسى الذي سال السبيل الى لقيه هل سمعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكل شانه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني اسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منك؟ قال لا. فاوحى الله الى موسى بلى عبدنا خصل فسال موسى السبيل اليه فجعل له الحوت آية وقيل له اذا فقدت الحوت فارجع فانك ستلقاه فكان يتبع اثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. قال موسى عليه السلام ذلك ما كنا نبغي فارتد على اثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شانهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا زفان حدثنا عبد بن دينار اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما ان نوفل البكالي نوفل البکالی یہ گمان کرتا ہے کہ يزعم ان موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني اسرائيل. بنو اسرائیل دو اختلاف تھے، ایک تو حضرت خضر کے متعلق اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق. یہ نوفل البکالی والا حضرت موسیٰ کے حضرت موسیٰ بنو اسرائیل کا موسیٰ نہیں بلکہ دوسرا موسیٰ ہے. انما هو موسى اخر فقال كذب عدو الله. حدثنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى قام خديما في بني اسرائيل فسئل اي الناس اعظم قال انا فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه فقال له بل لي عبد بمجمع البحرين هو اعلم منك. قال اي ربي ومن لي به وربما قال سفيان اي ربي فكيف لي به. قال تاخذ حوتا فيجعله في مكتل حيثما فقدت الحوت فهو ثم وربما قال فهو ثم فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتى الصخرة وضع رؤوسهما فرقد موسى واسترب الحوت فخرج فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار في مثل الطائر. جہاں وہ مچھلی پانی میں گھس گئی تھی وہ جگہ ویسے سوراخ بنا رہا تاکہ پتہ چلے کہ یہاں گھسی ہے وہ. جی فصار في مثل الطاق فقال هكذا مثل الطاق فانطلقا يمشيان بقية ليلهما ويومهما حتى إذا كان من الغد قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله. اللہ تعالیٰ نے جہاں سے کہا تھا اسے آگے بڑھے تب تھکان لگا، اسے پہلے تھکان نہیں لگا. قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا فقال فكان للحوت صابا ولهما عجبا. قال له موسى ذلك ما كنا نبغي فردد على آثارهما قصصا رجع يقصان آثارهما حتى انتهى إلى الصخرة فإذا رجل مسدل بثوب فسلم موسى. پہنچے تھے ایک آدمی کو دیکھا کہ اوڑھ کے پڑا ہوا ہے تو انہوں نے کہا السلام علیکم. تو اس آدمی نے کہا کہ اس جگہ پر سلام کرنے والا کون آ گیا؟ یہ تو کوئی ایسی جگہ ہے نہیں کہ جہاں کوئی سلام کرے. تو کہا کہ میں موسیٰ ہوں. کہا کہ موسیٰ بنو اسرائیل؟ کہا کہ ہاں موسیٰ بنو اسرائیل. یہ حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. جی فسلم موسى فرد عليه فقال وأنا بأرجك السلام. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. قال هل أتبعك؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما. طالب علموں کو سب سے پہلی چیز صبر ہونی چاہیے. چل قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحيط به خبرا إلى قوله إمضى. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير قول. ان لوگوں نے حضرت خضر کو آتے جاتے رہتے ہوں گے اس لیے وہ پہچان لیا. ارے تو حضرت آ گئے. ارے حضرت آپ سے پیسے کیا لینے کا، چلو ہم فری بٹھا دیتے ہیں. کشتی میں فری بٹھا دیا.
فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر ایک في البحر چڑیا آئی اور چڑیا نے پانی میں ڈالا، مجھے بتا دیا میں تھا، میرے خیال سے یاد آیا ہوگا، جلدی کر. فنقر في البحر نقرة أو نقرتين قال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاده من البحر. یعنی اس نے چوچو میں پانی لیا، اسے سمندر میں کیا کمی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم تجھے دیا ہے، سب سے زیادہ علم مجھے دیا ہے، لیکن اتنے علم ہمیں دینے کے باوجود بھی اللہ کے علموں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. إذ أخذ الفأس فنزع لوحا فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم فقال له موسى ما صنعت قوم حملونا بغير نول. قدوم کا لفظ آیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ تشدید ہو تو پھلاڑے کے معنی میں آئے گا. جی. فقال له موسى ما صنعت قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا أمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فلما خرج من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده هكذا وأومى سفيان بأطراف أصابعه كأنه یوں پکڑ کر اٹھا لیا، سر پر ہاتھ رکھا اور اٹھا لیا، سر الگ ہو گیا. كأنه يقطف شيئا. فقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استدعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقام مائلا أو ماء بيده هكذا. دیوار گرنے کی تھی، ہاتھ لگا دیا تو سیدھی ہو گئی. پھر وأشار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى فوقه ولم أسمع سفيان يذكر مائلا إلا مرة. قال قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يزيفونا عمدت إلى حائطهم لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن موسى كان صبرا. موسیٰ علیہ السلام ذرا چپ رہتے، دو چار واقعہ اور ہمیں دیکھنے کو ملتا تو پھر کونی تکوینی طور پر، ایک تو ہے ظاہری اور تشریعی طور پر، اور ایک ہے قولی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات ہوتی ہے، کیا کیا دنیا میں ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. جی. وإذنا أن موسى كان صبرا فقص علينا من خبرهما. قال سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله موسى لو كان صبرا لقص علينا من نمرهما. قال وقال ابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. ثم قال لسفيان سمعته منه مرتين وحفظته منه. قيل لسفيان حفظته قبل أن تسمعه من عمرو أو تحفظته من إنسان. فقال ممن أتحفظه. ورواه أحد عن عمرو غيري سمعته منه مرتين أو ثلاثا وحفظه منه. حدثنا علي بن قشر حدثنا سفيان بن عيينة الحديث بطوله. حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه خضر کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمية لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. باب. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا ادخلوا الباب سجدا، سجدے کی حالت میں اور استغفار کرتے کرتے ندامت کرتے بیت المقدس میں جاؤ، ہو جائے گا. یہ قوم الٹی تھی. جی. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في حطة کی جگہ پر حبة في شعرة کہتے ہوئے گزرے. جی. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن وأحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حيا ستيرا. بہت شرمیلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ستیر تھے، پردہ والے تھے. لا يرى من جلده شيء استحيا منه. چمڑے کو کسی کو چمڑا بھی کھول کر نہیں دکھلاتے تھے. فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستدير هذا التستر. اس وجہ سے اپنا پردے کو، اپنے چمڑے کو نہیں دکھلاتا کہ ان کے خشے بڑے ہو گئے ہیں. جی. ما يستدير هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص وإما قدرة وإما آفة. برس یا تو برس کور ہوا ہے یا تو کیا ان کے خشے بڑے ہو گئے ہیں، ادھرا ہے. وإما آفة وإن الله عز وجل أراد أن يبرئهم مما قالوا. نبی کے اوپر جب کوئی عیب لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیب کو باقی نہیں رکھتے، کھول دیتے ہیں. یہاں پر بھی کھول دیا. جی. وإن الله عز وجل أراد أن يبرئهم مما قالوا بموسى فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وضرب لکڑی لی اور پتھر کے پیچھے بھاگے مارنے کے لیے. وجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل. بنو اسرائیل کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی وہاں، ننگے ننگے پہنچ گئے. سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ لیا تو کہا کہ یار ہم خامخواہ کہہ رہے تھے ان کو یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اچھے
فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأ مما يقولون وقام حجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر غصے میں آ کر مارے، پتھر لکڑیاں ماری. یہاں بتایا تھا کہ پتھر پر لکڑی مارنے سے کیا فائدہ؟ ارے پتھر میں تو حیات تھی جبھی تو لے کر بھاگا تھا، اس لیے جس میں حیات ہو اس کو لکڑی مارے تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لاؤ لکڑی لے آؤ، میں ابھی بتاؤں. جی فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه 3 أو 4 أو 5 فذلك قوله 4 یا 5 لکڑیوں کے نشانات پڑے ہوئے تھے. فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش سمعت أبا وائل سمعت عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه ثم قال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. باب قوله يعكفون على أسلام لهم مدبر خسران وليتبر يدمر ما علوا غلبوا. حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا ليس عن موسى عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الى الكباثة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالاسود منه فان کھٹرا منا بالکل کالا کالا وہ لے کر آنا. آپ کو کیا معلوم کہ کالے کالے بڑے اچھے ہوتے ہیں؟ کہا کہ آپ نے کچھ بکریاں چرائی ہے کیا؟ کہ ہاں. عليكم بالأسود منه فإنه أجبه. قال أكنت ترعى الغنم؟ قال وهل من نبي إلا وقد رعاها. باب وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الآية. قال أبو العالية عوان النصف بين البكر والهر والدقاء فاقع صاف لا ذلول لم يزلها العمل تثير الأرض ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرث مسلمة من العيوب لا شية بياض صفراء إن شئت سوداء ويقال صفراء وقوله جمالات سفر فادارأتم اختلفتم. باب وفاة موسى عليه السلام وذكره بعد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامون عن ابي طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه قال ارسل ملك الموت الى موسى فلما جاءه شق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ ماری، ملک الموت کو آنکھ نکال دیا. وہ واقعہ ہے. فرجع الى ربه فقال ارسلتني الى عبد الله يريد الموت قال ارجع اليه فقل له يضع يده على متن سوء فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال اي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالان. قال فسأل الله عز وجل ان يدنيه من الارض المقدسة رمية بحجر حجر ایک پتھر کی مقدار مجھے بیت المقدس کے قریب کر دو. قال ابو هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم اگر میں وہاں ہوتا تو تم کو بتاتا کہ یہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. فلو كنت ثم لأريتكم قبره الى جانب الطريق. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر 3 جگہ پر ہے. ایک تو وہ جو مسلمان کہہ رہے ہیں بالکل ویسے ہی یہ ٹیلے پر ہے، اور وہاں پر بھی ہم گئے، بہت لمبی چوڑی جگہ ہے، لیکن وہ مسلمان مانتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. دوسری جگہ ہے وہاں یہود مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے، وہ اور جگہ ہے. جی فلو كنت ثم لأريتكم قبره الى جانب الطريق تحت الكثيب الاحمر. قال بالکل احمر مانے سرخ، کثیب مانے ٹیلا، پیلے ٹیلے قسم کی ایک زمین ہے، اس پر یہ قبر ہے. جی واخبرنا مامون عن همام حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال قد استبى رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي استبى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به فقال اليهودي والذي استبى موسى على العالمين فرفع المسلم عن ذلك يده فلطم اليهوديه فذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الذي كان من امره وامر المسلمين فقال لا يخيروني على موسى فان الناس يسعون فاكون اول من يفيق فاذا موسى باطش بجانب العرش فلا ادري اكان في من صعق فافاق قبري او كان ممن استثنى الله عز وجل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعيد عن ابي شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے درمیان میں مناظرہ ہوا. اب یہ مناظرہ کہاں ہوا، کس وقت ہوا، کیسے ہوا وہ معلوم نہیں، لیکن مناظرہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے آدم، تم کو کھانے کے لیے منع کیا تھا کہ اس درخت کو مت کھانا، کیا ضرورت پڑی تھی اس کھانے کی؟ اگر آپ نے نہیں کھایا ہوتا تو آج ہم سب جنت میں ہوتے. نہ گرمی کی تکلیف، نہ سردی کی تکلیف، نہ بھوک نہ پیاس، نہ کچھ، بڑے مزے میں ہوتے. احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي استفاق الله. موسیٰ ہیں. حضرت موسیٰ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، باپ ہوتا ہے، جواب دیا کہ آپ موسیٰ ہیں. کہا کہ ہاں. أنت موسى الذي استفاق الله برسالته اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسالت کے لیے تم کو چنا تھا،
وہی موسیٰ علیہ السلام ہے. وبكلامه ثم تلوموني على اچھا أمر. آپ مجھے ملامت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیوں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیوں کیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے لیے بنایا تھا، تو پھر زمین پر میں جاؤں گا کہ نہیں؟ زمین پر میرے لیے رہنا ہوگا کہ نہیں، کہ جنت میں رہنا ہوگا؟ تو میرے لیے تو زمین میں جانا مقدر تھا، پھر میں کھاتا تو بھی نہ کھاتا تو بھی وہ تو جنت میں جانا تھا، پھر مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو؟ یہ باپ کبھی بیٹے کے کیسا جواب دیتے ہیں؟ جی. ثم تلوموني على أمر قد قدر علي قبل أن نخلق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجم آدم موسى مرتين. حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دینے میں. حدثنا مسدد حدثنا حسين بن عبيد عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال اوجد علي الامم ورأيت سوادا حضور كثيرا. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دکھلایا گیا ایک بہت بڑا کالا آسمان میں دکھلایا گیا، میں سمجھا کہ بہت سارے ہیں تو میرے امتی ہوں گے. کہا گیا نہیں، آپ کے نہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں. اوجد علي الامم ورأيت سوادا كثيرا سد الافق فقيل هذا موسى في قومه. باب قول الله عز وجل وضرب الله مثلا الى قوله وكانت من الغالبين. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا بكير عن شعبة عن ابن مرة عن مرة الحمداني عن ابي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وان فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. باب قوله ان قارون كان من قوم موسى الآية لتنوء لتثقل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما اولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال. پوری جماعت نہیں اٹھا سکتی تھی، اتنی چابیاں تھی، اتنی چابیاں ہوگی تو تالے کتنے ہوں گے، تالے کتنے ہوں گے تو مال کتنا ہوگا، اندازہ لگا دو. اولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال يقال الفريحين المريحين ويكأن الله مثل ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يوسع عليه ويضيق. باب قول الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى أهل مدين لأن مدين بلد ومثله ایک شہر کا نام تھا. ومثله واسأل القرية واسأل العير يعني أهل القرية وأهل العير ورآكم وراءكم زهريا لم تلتفتوا إليه. ويقال إذا لم تقضي حاجته زهرت حاجتي وجعلتني زهريا. والزهري أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به مكانتكم ومكانكم واحد يغنو يعيش تأسى تحزن آسى أحزن. وقال الحسن إنك لأنت الحليم الرشيد يستهزئون به. وقال مجاهد الأيكة يوم الذلة إذلال العذاب عليهم. باب قول الله عز وجل وإن يونس من المرسلين إلى قوله وهم حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والے. قال مجاهد مذنب المشحون الموقر فلولا أنه كان من المسبحين الآية فنبذناه بالعراء في وجه الأرض وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين من غير ذات أصل الدباء ونحوه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم 1,00,000 1,00,000 سے زیادہ مریدین کے پاس ان کو اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا. فآمنوا فمتعناهم إلى حين ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب كظيم ومغموم. حدثنا غم میں پریشانی میں دعا کر رہے تھے وہ. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني الأعمش حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم إني خير من يونس زاد مسدد من يونس بن متى. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرج سلعته فأتي بها شيئا كرهه فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر فسمعه رجل من الأنصار فقام فلتم وجهه وقال غصہ آ گیا تو ماری تھپڑ اس نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا موسیٰ کو کہتا ہے. وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فذهب إليه فقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا فما بال فلان لتم وجهي فقال لما لتمت وجهه فذكره فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه ثم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أو حسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سالم بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. باب قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر انتاقیہ اس جگہ کا نام ہے. إذ يعدون في السبت
يتعدون يتجاوزون إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شوارع ويوم لا يسبتون إلى قوله خاسئين بئيس شديد. باب قول الله عز وجل وآتينا داود زبورا. الزبور الكتب واحدها زبور وزبرت كتبت ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه. قال مجاهد سبحي معه. یعنی تو حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے. والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات الدروع وقدر في السرد المسامر والحلق لا تدق المسمار فيتسلسل. ان کو کیا ہتھوڑے کے ذریعے سے توڑنا نہیں پڑتا تھا بلکہ ہاتھی کے ذریعے سے وہ پوری زیرہ بنا لیتے تھے. ولا تعزم فيفصم افرغ انزل بسطة زيادة وفضلا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامون همام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن. یعنی ان کے جانور کو سراج سامان وغیرہ جانور پر بچھایا جاتا تھا اتنی دیر میں اور زبور پڑھ لیا کرتے تھے. فيقرأ القرآن قبل ان تسرج دوابه ولا يأكل الا من عمل يديه. رواه اور مسلم. اپنے ہاتھ کے عمل سے ہی کھاتے تھے. رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن نقيل بن شهاب ان سعيد بن المسيب اخبره ابا سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لا اصومن النهار ولا اقومن الليل ما عشت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انت الذي تقول والله لا اصومن النهار. حضرت عبدالرحمن ابن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انت الذي تقول والله لا اصومن النهار ولا اقومن الليل ما عشت. قلت قد قلته. قال انك لا تستطيع ذلك فصم وافطر وقم ونم فصم من الشيء 3 ايام فان الحسنه ب10 امثالها وذلك مثل صيام الدهر. فقلت اني اطيق افضل من ذلك يا رسول الله. قال فصم يوما وافطر يومين. فقلت اني اطيق افضل من ذلك يا رسول الله. قال فصم يوما وافطر يوما وذلك صيام داود وهو اعدل الصيام. قلت اني اطيق افضل منه يا رسول الله. فقال لا افضل من ذلك. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بشر قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت عن ابي العباس الشاعري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الم انبأ انك تقوم الليل وتصوم النهار. فقلت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی گئی کہ رات بھر عبادت کرتے ہیں دن بھر روزہ رکھتے ہیں بیوی کی خبر نہیں لیتے. فقلت نعم. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفحت النفس صم من كل شهر 3 أيام فذلك صوم الدهر أو قال كصوم الدهر. قلت إني أزيد به. قال مسعر يعني قوة. قال فصم صوم داود وكان يصوم يوما. حضرت داؤد علیہ السلام نے ہر چیز کو تقسیم کر رکھا تھا. سونا بھی تھا آدھی رات سوتے تھے آدھی رات عبادت کرتے تھے. کھانے میں بھی ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے. جی فصم صوم داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاغى. باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال علي وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. باب واذكر عبدنا داود ذا الأيد. ذا الأيد کے معنی طاقت والے. إنه أواب إلى وفضل الخطاب. قال مجاهد الفهم في القضاء ولا تشرك ولا تسرف وأهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة يقال للمرأة نعجة. عورت کو بھی ناجا کہا جاتا ہے بکری کہا جاتا ہے. ويقال لها أيضا شاة ولي نعجة واحدة فقال أكفليها مثل وكفلها زكريا ضمها وعزني غلبني صار أعز مني أعززته جعلته عزيزا. في الخطاب يقال المحاورة لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء فتناه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبرناه وقرأ عمر رضي الله تعالى عنه فتناه بتشديد التاء فاستغفر ربه وخاطعا وأناب. حدثنا محمد قال حدثنا واجب ہو گیا ہوگا. جی حدثنا سعد بن يوسف قال سمعت الأوام بن حوسم عن مجاهد قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنسجد في صف فقرأ ومن ذريته داود وسليمان حتى أتى فبهداه مقتدي. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب قال أخبرنا أيوب عن ابن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ليس صاد من عزائم السجود ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. باب قول الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. داؤد کے بیٹے سلیمان. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا
تذکرہ. نعم العبد انه اواب الراجع والمنيب وقوله وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي وقوله اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وقوله ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وارسلنا له اذبنا له عين القطر الحديد ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي ومن يزد منهم عن امن يرزقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب قال مجاهد بنيان ما دون القصور وتماثيل وجفان كالجواب وحياس الإبل وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كالجوبة من الأرض وقدر الراسيات يعمل آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور إلا دابة الأرض أرزته تأكل من سأته عصاه فلما خر إلى في العذاب المهين حب الخيل عن ذكر ربي من ذكر ربي فتفق مسحا يمسح أعراف الخيل وعراقيبها الأسفاد الوثاق وقال مجاهد الصافنات سفن الفرس رفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف یعنی وہ گھوڑا جو 3 پاؤں پر کھڑا رہ کر چوتھا پاؤں کو ذرا اٹھا کر رکھتا ہے. الجياد السراو جسدا شيطانا رخاء طيبة حيث أصاب حيث شاء فمن أعطي بغير حساب بغير حرج. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن شهاد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت مجھ پر اس نے گزشتہ کل تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي میری نماز کو توڑانے کی کوشش کی. فأمكنني الله اللہ منه نے مجھے قدرت دے دی, میں نے اس کو پکڑ لیا. فأخذته فأردت حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا مجھے یاد آ گئی, اس لیے میں نے چھوڑ دیا, ورنہ میں شیطان کو باندھے رکھتا. صبح کو تم دیکھتے کہ شیطان کیسا ہوتا ہے. جی. فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظر إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سفيان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددت خاسيا عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنية جماعته زبانية. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن ابي سناد عن الأعرج عن النبي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لا طوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا لجاهد في ایک ہی سبيل وقت الله. میں 90 نبی ہے باقی. جی. فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل فلم تحمل شيئا إلا واحدا ساخنا أحد شقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. قال شعيب وابن أبي سناد 90 وهو صح. یعنی 90 عورتیں تھیں, 90 کے ساتھ انہوں نے جمع کیا. جی. حدثنا عمر بن حفص قال اخبرنا ابي قال حدثنا الأعمش اخبرنا ابراهيم التيمي عن ابي عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي مسجد وسع اولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم اي؟ قال المسجد الاقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40. ثم حيثما ادركت جب نماز کا وقت آ جائے أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو سناد عن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الناس كمثل رجل يستوقد النار فجعل الفراش میری مثال ایسے جیسے کسی آدمی نے بہت بڑا الاؤ جلایا ہو, اور جب الاؤ جلائے گا تو بہت سارے وہ پتنگے پرندے اس میں گرنے لگیں گے, تو میں اس کو روک رہا ہوں. تو اسی طریقے سے یہ دنیا ہے, دنیا میں دنیا دار اس میں گرتے چلے جا رہے ہیں, میں ان کو جہنم میں گرنے سے روک رہا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. قال وكانت امراتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب ابن احداهما فقالت صاحبتها انما ذهب بابنك وقالت الاخرى انما ذهب بابنك. ایک عورت تھی, اس عورت کے 2 بچے تھے, اس 2 بچوں میں سے اس کے ایک بچے کو ایک زیب نے, بھیڑیے نے اس کو کھا لیا. اب ایک بچہ اور 2 عورت رہ گئی. وہ کہتا میرا بچہ ہے, وہ کہتے میرا بچہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ آیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ یہ بچہ تیرا ہے. وہ لے کر جانے لگی. راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام مل گئے. پوچھا کیا ہوا, کہ ابا کے پاس گئے تھے تو یہ فیصلہ کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں فیصلہ کرتا ہوں. دونوں کو وہیں کھڑا رکھا, اور کھڑے رکھنے کے بعد کہا تلوار لاؤ. تلوار لایا. کیا کرو گے؟ یہ ایک بچہ ہے, دونوں اس میں دعوے دار ہے. بچے کو آدھا کر کے آدھا اس کو دوں گا, آدھا اس کو دوں گا, یہ کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے. جو ماں تھی, حقیقی ماں, وہ سمجھی کہ میرا بیٹا کاٹا جائے گا, اس لیے اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی کو دے دے, یہی اس کی ماں ہے, وہی رکھے گی اس کو, کم سے کم میرا بیٹا زندہ تو رہے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس فیصلے کی وجہ سے سمجھ گئے کہ بیٹا حقیقت میں اسی کا ہے, جس کو کاٹنے کی وجہ سے رنج ہوا,
دوسرے کو رنج نہیں ہوا. جی فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرته فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة والله إني سمعت بالسكين إلا يومئذ وما حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سکین کا لفظ میں نے آج ہی سنا, ورنہ تو ہم مدیا ہی سمجھتے تھے. وما كنا سکین کا نقول لفظ سکین مانے چھری. وما كنا نقول إلا المدية. باب قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة إلى قوله عظيم يا بني إنها إن تكن حضرت مثقال لقمان کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ کیا تھے, لیکن حکیم تھے, یہ اس میں اتفاق ہے. جی يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل إلى فخور تسعر الإعراض بالوجه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن القوة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم فنزلت لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا عيسى قال اخبرنا عيسى بن يوسف قال حدثنا الأعمش عن ابراهيم عن القوة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله فاين لازم نفسه قال ليس ذلك انما هو الشرك. الم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. باب قول الله واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون. قال مجاهد فعززنا شددنا. وقال ابن عباس طائركم مصائبكم. باب قوله ذكر رحمه ربك عبده زكريا الى قوله لم نجعل له من قبل سميا. قال ابن عباس رضي الله عنهما مثل ان يقال رضيا مرضيا عتيا یہ نام پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا, زکریا. جی يقال رضيا مرضيا عتيا عشيا حتى يعتو. قال رب أن يكون لي غلام وكان لي امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا إلى قوله 3 ليال سويا يقال صحيحا فخرج على قومه زکریا نے یحییٰ کا نام پہلے رکھا گیا. جی فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فأوحى فأشار يا يحيى خذ الكتاب بقوة إلى يوم يبعث حيا حفيا لطيفا عاقلا الذكر والأنثى سواء. حدثنا هلبة بن خالد قال حدثنا حماد بن يحيى عن قتادة عن انس بن مالك عن مالك بن اسحاق رضي الله عنهم ان النبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة اسري به ثم صعد حتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معه قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم. فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابن خالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما قال فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. باب قوله واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه وقوله ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين الى قوله بغير حساب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وال عمران المؤمنين ومن ال ابراهيم وال ياسين وآل إلياسين وآل محمد يقول إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهو المؤمنون ويقال آل يعقوب أهل يعقوب إذا صغروا آل ردوه إلى الأصل قالوا أهيل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني سعيد بن المسيب قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صادقا من مشي الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. باب وإذ قالت الملائكة يا مريم. کیوں بھائی تم لوگوں کو 11 بجے آنے والے تھے نا؟